جی انجینئر صاحب نے نا اپنا فرقہ علیحدہ سے بنا لیا ہے، یہ ہمیں اختلاف ہے، اور کوئی شے نہیں نا اے چیز بھی چکڑ لی. جو چوری ان کے بزرگوں نے خود کی ہوئی ہے نا، یہ وہی چوری کا الزام نا اگلوں پہ بھی لگاتے ہیں. بھائی اگر میں نے کوئی فرقہ لانچ کیا ہے تو ہمارے فرقے کی کوئی مسجد دکھا دو، ایک مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی چندہ بک. تم تو کہتے ہو ہمارے بابے پالتے ہیں، حالانکہ بابوں کے مزارات پہ جو چندے چڑھتے ہیں نا اس سے وہاں مجاور کھاتے ہیں، اور یہاں وہ بابا ہے جو اپنی جیب سے کھلاتا ہے. ہوں دسو وڈا بابا کیڑا ہے؟ جی انہوں نے جی فرقہ لانچ کر دیا. بھائی نہ کوئی چندہ بک، چندے تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، اپنی کوئی مسجد لادا سے نہیں بنائی، اپنا کوئی مدرسہ نہیں لانچ کیا. وہی گندگی جو تمہارے بزرگوں میں تھی اس کا الزام میرے اوپر لگاتے ہو کہ تمہاری دم کٹی ہوئی ہے تو باقیوں کی بھی دم کاٹ دے تاکہ تم لوگ نمایاں نہ ہو. غداری تو تم لوگوں نے کی ہے، عزتیں اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سوار کی اور پھینکی جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف. غدار ہو تم لوگ اپنے نبی کے. دیکھو پھر اللہ نے کیسا بدلہ لیا ہے. کتنی بڑی بلا تو ہوتے چھڑ دیتی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، لے جو بابے دب دو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے. وہ تو میں ثابت کراں گا پیر میرلی شاہ صاحب تمہیں اور احمد بریلوی صاحب تمہیں، ہاں جن کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے. پرانوں کو تو چھڑا لو گے کہ ان کی کتابیں بدل گئی، ان کی کتابیں تو چھپ رہی ہیں ابھی تک. کیا کرو گے؟ تو یہ اس طرح کے الزامات صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ ان کی جو گندگی ہے وہ اس کے پیچھے چھپ جائے. اور حالت یہ ہے کہ فرقے انہوں نے لانچ کیے 1866 1866 سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. یہ مدرسہ بنا دیوبند کے ایک شہر میں، انڈیا یو پی میں، اس کے نام کے اوپر ایک فرقہ بن گیا. 1904 سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں اپنے آپ کو کہتا تھا. منظور الاسلام بریلی ایک مدرسہ احمد بریلوی صاحب نے بنایا 1904 میں. 1905 میں حسام الارمین لکھ دی اور دیوبندیوں کا انہوں نے کلا کما کر دیا اپنے زوم میں. فرقے تو انہوں نے لانچ کیے ہیں، اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ہم تو تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تمہیں چندے دیتے ہیں، جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. سوائے دو فرقوں کے، ایک شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو علی اللہ کہتا ہے، ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں. دوسرا سنیوں میں سے نکلا ہوا حنفی قادیانی فرقہ. ہاں کوئی رفع الدین شروع کرتے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تے حنفی جے قادیانی رفع الدین نہیں جے کر دے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. ہاں یعنی کہ چشتی رسول، تھانوی رسول، قادیانی رسول، نعوذ باللہ من ذالک. وہ گالیاں جو تمہیں پڑتی تھی وہ ہمیں دیتے ہو. تو کافر تو تم نے ایک دوسرے کو کہا ہے. احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کے اندر کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے اشرف علی تھانوی صاحب اور مزید 3 علماء کو، اور 5ویں نمبر پہ غلام احمد قادیانی دجال کو، سب کو کہا کہ یہ کافر ہے. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور اجماع ہے اس کے اوپر. دیوبندیوں نے اس کے جواب میں پھر لکھی المحنت علی المفنت، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. انہوں نے لکھی تھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اس میں انہوں نے کہا احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے پیغمبروں کے اوپر. دیکھو 14ویں صدی دے مولوی رضی اللہ عنہ. پھر اعلیٰ حضرت نے تو کیا پھر سینہ اور کلیجہ ہمارا ٹھنڈا کیا ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. ہاں ان سے احکام شریعت میں سوال ہوا کہ یہ جو وہابی ہیں، اہل حدیث دیوبندی اور رافضی شیعہ اور قادیانی اور نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان اور یہودی اور نصرانی، ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ خواہ کوئی دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا.
یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے. ویسے انہوں نے غلط لکھا ہے, اسلام نہیں چھوڑا, بریلوی چھوڑی ہوئی ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں, یہود و نصارہ سے فنڈنگ ہوتی ہے انجینئر کو. اوے یہود و نصارہ کو تو تم باقی فرقوں سے بہتر سمجھتے ہو, فنڈنگ منو ہوندی ہے جھوٹے ہو. اور پھر ملفوظات اعلی حضرت, وہ مفتی صاحب کہتے ہیں ملفوظات تو کوئی بھی جمع کر دے. نہ سرکار, ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کی ہیں, مصطفیٰ رضا خان نوری نے. 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کی وہ نعت ہے, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اور نہ صرف انہوں نے جمع کیے بلکہ شروع کے حصے احمد رضا بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہوئے ہیں, پروف ریڈنگ کر کے. اس کے اوپر باقاعدہ ایک ربائی لکھی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور بیٹے نے کیا کام کیا تھا, پتا کیا لکھے ہے؟ سوال ان سے ہوا ہے کہ اگر وہابی, دیوبندی اور اہل حدیث جماعت کروا رہے ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. لو سامو. پھر پوچھا گیا کہ اچھا ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پتہ جواب کیا دیا؟ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ کافر. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کافر کب کہا ایک دوسرے کو, ایک کافر اس میں موجود ہے. جیسے گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نا, اس طرح نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ کفار کی مسجد ہے. یہ اعلی حضرت سے تھوڑی غلطی ہوگی. کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے, کفار کی مسجد نہیں ہوتی. مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے. اعلی حضرت سے یہ تھوڑا اختلاف ہے, تھوڑی اپنی اصلاح فرما لیں. علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا, یہ بلنڈر ہو گیا. اعلی حضرت ظاہر ہے وہ اپنے جوش میں تھے, ان کو سمجھ نہیں لگی. اچھا, یہ ساری چالاکیاں ہم نے سیکھی ہی نہیں سے ہوئی ہیں. ہاں, یہ ساری ٹرمز. تو کفار کی مسجد نہیں ہوتی, عبادت گاہ ہوتی ہے. ہاں, وہ کلیسا ہو, گرجا ہو, مندر ہو, گردوارا ہو, اسے مسجد نہیں بولا جاتا. تو یہ جو اعلی حضرت نے کہا نا کہ کفار کی مسجد جو ہے وہ گھر کے مانند ہے, نہیں, کفار کی عبادت گاہ. اور کفار کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ کو, اور قادیانیوں کو ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں. پھر تیسرا سوال ہوا کہ ان کی اذان کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر ہے جدی نماز ہی نہیں, جماعت ہی نہیں, اذان اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں. البتہ جہاں اللہ کا نام آ جائے, اس کے رسول کا نام آ جائے, تو آپ نے احترام عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے, اذان کا جواب نہیں دینا. بالکل یہ سب کچھ ان کا برباد ہے. یہ جناب ٹوٹل ان کی اوقات ہے, اور باتیں ہمیں کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, اور دیکھیں یہ کتنا خطرناک کھیل مفتی کھیل رہا تھا. مرزا جونیئر مجھے بول رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ یہ کتنا خطرناک کھیل ہے؟ لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا, میرے جتنا حوصلے کسی کے اندر نہیں اللہ کے فضل سے. میرے سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات پہ بات کرے اور احترام سے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہو. اور تسی تے کہندے ہو سوراں دے سور. ہاں, دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا کہ ان کی اذان کا احترام نہیں, یہ تے سوراں دے سور نے. ہاں, کہنا انہیں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور. چلو چلیے. مرزا جونیئر, اس سے ان کا مقصد پتا کیا ہے؟ عوام کو یہ بتانا کہ یہ کوئی غلامت قادیانی دجال کے بعد اب یہ دجال آ گیا تو کوئی غازی علم الدین پیدا ہو جائے, کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے. یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو 5 دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ میرے اوپر کروا چکے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. نہ سرکار, میں نیچے کو بابا چھڑنا. بالکل, جتنا منو چھیڑو گے میں تھوڑا زخم چھلاں گا. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, ہاں جی, صادق رسول اللہ, ہاں جی, معاویہ رسول اللہ. پتہ نہیں وہ کتنے کلمے تو وہ پہلے 6 سن جے, وہ تو 10 ہو گئے جو. میں نیچے کو بابا چھڑنا, سیدھا میں تھوڑے ہینڈلرز نو پکڑاں گا جنہ دی روحانی اولاد ہو تسی.
چلے شیطانی اولاد نہیں ہم کہتے. مرزا جونیئر چشتی رسول اللہ پارٹی کا کیا لینا دینا؟ تم لوگ ہو غلام قادیانی دجال کی شیطانی اولادیں. اور میں یہ چشتی رسول اللہ اعلی حضرت بریلوی اور اعلی حضرت پیر میر علی گولڈری سے ثابت کروں گا اللہ کے فضل سے. پھر میں کہوں گا لو سامو، ہاں کھولو اپنی زنبیلاں دے، جواب دو میری گلاں دے. سامنے بیٹھیں گے تو پھر انجینئر صاحب کا فیض حاصل ہوگا ہمیں، وہ نگاہ کرم فرمائیں گے تو ہمیں جواب آ جائیں گے. نہ اینج نہیں جو ہونا.